خواتین و حضرات، توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تمام ناظرین و سامعین کو شفیق مراد کا سلام۔ آج کے توسیع لیکچر اور شعری نشست کا عنوان ہے پروین شاکر کی شخصیت اور فن۔ آج 12 مئی 2024 ہے اور اتوار کا دن ہے۔ جرمنی میں اس وقت ہمارے پاس سپہر کے 4 بجے ہیں، جبکہ پاکستان میں شام کے 7 اور کینیڈا سے صبح کے 10 بجے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ پروگرام شریف اکیڈمی جرمنی کے یوٹیوب اور فیس بک پر آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ہمارے اس موضوع پر گفتگو کریں گے محترم ڈاکٹر سید نقی آبدی، جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، اور اسی طرح آپ محقق ہونے کے ساتھ ساتھ باکمال اور قادر الکلام شاعر ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کی اس محفل میں شامل ہوں گی ملتان سے محترمہ ڈاکٹر پروفیسر شاہدہ رسول، اور اسی طرح بطور شاعرہ ہمارے ساتھ شامل ہیں محترمہ تزین راز زیدی کراچی سے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ پروین شاکر نے کہا کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، کیا مر کہنے بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گواہی دیں گے، بے شک واہ کیا واہ کہنے۔ واہ اللہ سے بات۔ گے۔ واہ میں اسی شعر کے ساتھ محترم ڈاکٹر تقی آبدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ پروین شاکر کی شخصیت اور فن پر گفتگو کریں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت السلام۔ ممنون ہوں شریف اکیڈمی کا، اور بخصوص اس کے روح رواں جناب شفیق مراد صاحب کا، جو جرمنی سے تمام دنیا اردو کی فضا میں ان خوبصورت پیغامات کو پہنچا رہے ہیں۔ بہت ممنون ہوں پروفیسر شاہدہ رسول صاحبہ کا کہ ملتان سے، اور پروفیسر تزین رضا زیدی صاحبہ کراچی سے اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں۔ موضوع جو ہے پروین شاکر کی شخصیت اور فن، بہت وسیع مضمون ہے۔ ہمارے پاس 30 منٹ ہے، تو کوشش یہ کریں گے کہ یہ نابغہ روزگار شاعرہ اور بخور امجد اسلام کی کہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی اردو شاعرہ ہے، جس نے صرف اس دنیا میں 42 سال زندگی کی۔ کراچی میں 1952 میں پیدا ہو کر اسلام آباد میں 1994 میں دفن ہوئی۔ بہت ہی خوبصورت لہجے کی شاعرہ، جو ایک کامل، یوں سمجھیے کہ مجسم ہماری مشرقی تہذیب کی عمدگی کی مثال ہے۔ میں صرف بات چیت کرتا ہوں، کاغذات سامنے رہتے ہیں۔ انہوں نے رضویہ کالج سے BA کیا، پھر کراچی یونیورسٹی سے MA کیا، اور آخر میں ڈاکٹریٹ کی سول ایگزام پاس کر ایڈمنسٹریشن میں۔ جہاں تک خاندانی تعلق ہے، یہ بڑے زرخیز ادبی علاقہ دربھنگا بہار سے تعلق۔ باپ شاکر حسین زیدی شاعر، دادا ابوالحسن زیدی شاعر، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کے نانا حسن عسکری کلکتہ یونیورسٹی میں
فارسی کے پروفیسر تھے، اور خود پروین یہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے نانا نے فارسی شعراء کے مطالعے سے آگاہ کیا۔ آپ جانتے ہیں شریک حیات نصیر علی اور ابھی ان کے بیٹے سے میری ملاقات 2 سے 3 ہفتے پہلے سید مراد علی سے ہوئی، جنہوں نے بڑا خوبصورت پروگرام ٹورنٹو میں اپنی ماں کی یاد میں کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عجیب چیز ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ ایک بار کہتی ہیں کہ میرا نک نیم جو ہے پارو تھا، اس پارو کو یہ پارا نہیں، مہ پارا نہیں، بلکہ ایک لفظ تھا جو کیونکہ میں بچپنے میں بڑی شریر ہوا کرتی تھی تو مجھے گھر والے آپ کے جو ہے پارو کہتے تھے۔ ایک خط میں شخصیت پر تھوڑی بات کر رہا ہوں، پھر فن پر آ جاؤں گا۔ ان کے بڑے خوبصورت خطوط جس سے ہم ان کی زندگی کو دیکھیے، بحیثیت محقق مستند حوالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ نذیر صدیقی کے جو خطوط ہیں، یعنی جو خطوط پروین نے ان کو لکھے ہیں، اس میں سے ایک خط آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں، جو کچھ جملے 27 فروری 1978 کو صدیقی کو لکھتی ہیں کہ بس بات اتنی ہے کہ میں شدید بیمار ہو گئی تھی، دوسرے آپریشن کے بعد معلوم نہیں کیوں مجھے کچھ یقین سا ہو چلا، دوسرے آپریشن کے بعد نہ معلوم کیوں مجھے کچھ یقین سا ہو چلا ہے کہ میں زیادہ جینے کی نہیں، ایسی ہی کسی کیفیت میں یہ پوری غزل لکھی ہے، آپ دونوں پریشان نہ ہوں۔ یہ خط بتا رہا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ایک سینس ہوتا ہے انسان کو سمجھنے کا۔ اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں کہ یہ شاعرہ جن کی یوں سمجھیے کہ 7-8 سال معلمی کی اور اس کے بعد سول ٹیسٹ ایگزام وغیرہ پاس کرنے کے بعد انہوں نے وہ تمام مراتب پر اپنی زندگی کی۔ ابھی شعر جو شفیق مراد صاحب نے پڑھا، اس کا بات کا شعر آتا ہے، عکسے خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے، بزم انجم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اس پوشاک سے ہے۔ یہ خوبصورت اتنا شعر ہے۔ بہت خوب۔ ہم لوگ یعنی بحیثیت ایک صنف نازک کہہ رہی ہیں کہ میں جز اشرف المخلوقات ہوں، میں جز خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں، میں وہ موجود ہوں جو مجبور اور مختار کے درمیانی کیفیت ہے۔ بزم انجم میں دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ہے قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ پوشاک سے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاعرہ کیونکہ عمر ہی کم پائی، ان کا سب سے پہلا جو مجموعہ ہے خوشبو کی طرح سے پوری دنیا میں پھیل۔ ہم کالج میں تھے، ہم جانتے ہیں کہ 1976 میں جب پروین کی خوشبو یہ کتاب، اگرچہ کہ اس سے پہلے ان کا تعارف ہو چکا تھا، مشاعروں میں پروین کی آمد ایک نیک اور ایک خوبصورت اور ایک عمدہ شگون سمجھا جاتا تھا۔ اس پہلے مجموعے میں جو
ان کی 16 سال کی عمر سے 24 سال کی عمر کے جذبات، احساسات اور محبت سے بھرے ہوئے خیالات ہیں۔ یہاں پر ایک معصومیت ہے، یہاں پر ایک احساس کی شدت ہے، یہاں پر ایک ہمارے مشرقی، ایک یوں سمجھیے کہ خاتون کی، ایک لڑکی کے یعنی احساس کا سوز ہے نہ یہاں پر۔ لیکن پہلے ہی آپ کے مجموعے سے معلوم ہوا کہ یہاں پر وہ نہ عمومی گریہ زاری، وہ آہ و نالہ ہے، اور نہ وہ دوسری طرف کی چوما چاٹی کی شاعری ہے، بلکہ ایک سچی، سادی، فنکارانہ تخلیق ہے جس کی خوشبو ایک دم پوری محفل میں پھیلی۔ پھیل جائے۔ یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے۔ دیکھ رہے ہیں لہجہ آپ کے خوشبو کا۔ یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے، زخم ہنر کو حوصلہ لب کشائی دے۔ تو لفظوں کا دربس یہ بتا رہا ہے کہ فطری شاعر ہے جس کے جذبات آپ کے سینے سے ابل رہے ہیں اور خرطاس پر بکھر رہے ہیں۔ اور وہ مشہور شعر، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ یہ وہ ایک شعر ہے جس نے پروین کو اس کی خوشبو کی پوری دنیا میں سرحدیں توڑتا ہوا، یہ جیسے نسیم سحر آپ کے جو ہے کسی بارڈر پر نہیں رکتی، اسی طریقے سے اس کو سرحد روک نہیں سکتی۔ پروین کی شاعری پورے اردو دنیا میں پھیلنے لگی۔ یہ ایک شعر کا میں سب سے چاہتا ہوں کہ آپ کو تجزیہ کر دوں، کیونکہ ہم فن پر بھی بات کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی۔ جب شعر روزمرہ میں کہا جاتا ہے، یعنی جس کی نثر نہیں ہوتی، عمدگی، سادگی، سلاست، روانی کا شاہکار بنتا ہے۔ آپ اس کا ترجمہ کیا کر سکیں گے؟ آپ اس کی نثر کیا کر سکیں گے؟ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ اس میں صنعت تضاد دیکھیے، میں، وہ، سچ، جھوٹ، ہار، لاجواب۔ بڑی شاعری یہ ہے یہاں پر جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پروین نے اس شعر میں جو کمال کیا ہے، وہ کلیدی لفظ جو رکھا ہے، اس نے نہیں کہا وہ پھر بھی مجھے مات کر دے گا، یا یہ نہیں کہا وہ جیت جائے گا، نہیں کہا لاجواب کر دے گا۔ شعر کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ حیران کر دے۔ یہ لفظ جو یہاں پر لاجواب رکھا، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ یہ لاجواب جو کلیدی لفظ یہاں پر رکھا گیا ہے، جو اس شعر کو صنعت ابدا میں الف بے دال الف عین، یعنی جس میں تمام آپ کے خصوصیات آ سکتے ہیں، جو کیا ہے یہی لاجواب ہے۔ اور اسی لاجواب نے بتایا کہ یہ فطری شاعرہ تو ہے، لیکن اس کے پاس جو شعری زمین کو فلک بوس کرنے کی جو قوت ہے، وہ لفظ الفاظ کا استفادہ اور انتخاب ہے۔ تو میں یہی بتا رہا تھا، ایک شعر کر کے آپ کو جو ہے تجزیہ بتا رہا تھا کہ یہ صنعت تضاد میں ہے، یہ روزمرہ میں ہے۔ اس کی بلاغت تو آپ نے دیکھ لی، دیکھنے میں یہ سہل ممتنع میں ہے، دیکھنے میں بڑا آسان شعر ہے، بہت مشکل شعر ہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں، جب کوشش کرے گا تو معلوم ہوگا نہیں کہہ سکتا۔ اور لاجواب کا جواب جو رکھا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس زمانے کی شاعری ہے کہ صرف غم جانا اور عاشقانہ اور اس کے جذبات کا موضوع ہے۔ خوشبو میں رنگ دیکھتی تھی، خوشبو میں سوچتی تھی، مجھے گمان تھا کہ زندگی اجلی خواہشوں کے چراغ لے کر میرے دریچوں میں روشنی کی نوید بن کر اتر رہی ہے۔ تو وہ جو احساسات ہوتے ہیں ہماری مشرقی ایک آپ کے لڑکی کے، کہ کوئی آنے والا ہے جو آپ کے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا، جو فلاں فلاں تمام خصوصیات کا حامل ہوگا، پریکٹیکلی ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ جو سوچ ہے، اس سوچ کی خوشبو میں ہے۔ یہ پہلا مجموعہ تھا آپ کے پروین کا، اور اس کے 5 سال کے بعد جب ان کے دیکھیے پروین کے جو مجموعے ہیں 1976 میں، آپ جانتے ہیں کہ خوشبو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے 5 سال کے بعد
آپ جانتے ہیں کہ جو دوسرا مجموعہ صد برگ آیا، اس کے 5 سال کے بعد خود کلامی آئی، اور اس کے بعد انتقال کے 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد ان کی بہن پروین کی بہن نسرین نے ان کے کلام کو کف آئینہ کے نام سے شائع کیا، اور یہ تمام چیزیں 2002 میں ماہ تمام کی شکل میں کلیات پروین ہمارے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اردو کے لوگوں سے، اردو کے کتنے گھروں میں اس ماہ تمام کی چاندنی ہے؟ کتنے لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا، نہیں کرتے. جو اگر کریں تو میری طریقے سے وہ آپ کے پروین کے کلام کے، پروین کے فن کے آپ کے گرویدہ ہو جائیں. نہیں کرتے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے، مشاعرے میں آپ شعر کو سنتے ہیں، مشاعرے میں آپ شعر سمجھ نہیں سکتے کہ دوسرا شعر نازل ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلوت میں ماہ تمام کا مطالعہ کیا جائے. اب یہ جو صد برگ آئی 1980 میں، تو آپ جانتے ہیں غم جانا کے ساتھ غم دوراں بھی اس میں شامل ہو گیا. اب رومانی خیالات کے ساتھ ساتھ سماجی، سیاسی اور اجتماعی خیالات بھی اس شاعرہ کی آپ کے نظموں میں. اور ہاں میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے آپ کے خوشبو میں غزلیں بھی شامل ہیں، آپ کے نظمیں بھی شامل ہیں. لیکن اب اس میں جو ہے کیا یہ شادی شدہ عورت کے مسائل سے واقف ہے. یہ بر صغیر کی دلہن بھی ہے، یہ بر صغیر کی عورت بھی ہے، یہ بر صغیر کی آپ کے بیوی بھی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایک جگہ جو ہے کہتی ہے تو وہ اب جو انداز ہے، تم مجھ کو گڑیا کہتے ہو، ٹھیک ہی کہتے ہو. بہت خوب. انداز کیونکہ یہ تلمحات، یہ مسائل ہمارے رواج میں شامل ہیں. ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ گڑیا کا پورا کھیل کھیلتی تھیں، پوری طریقے سے آپ کے ہر ایک کے پاس ایک گڑیا ہوتی تھی. تو تم مجھ کو گڑیا، اور ہماری جو نک زبان ہے اس میں کہتے تھے یہ تو گڑیا ہے. اس موضوع کو لے کر جذبات سے بھری ہوئی جو نظم ہے، مشرقی عورت جو مرد بنیاد معاشرے میں اپنے حقوق، اپنی شناخت، اپنے احساسات، اپنے جذبات کو پیش کر رہی ہے. تو یہ نظم سنیے. تم مجھ کو گڑیا کہتے ہو، ٹھیک ہی کہتے ہو، کھیلنے والے سب ہاتھوں کو میں گڑیا ہی لگتی ہوں. جو پہنا دو مجھ پر سجے گا، میرا کوئی رنگ نہیں ہے. جس بچے کا ہاتھ تھما دو، میری کسی سے جنگ نہیں ہے. پیار کرو، آنکھوں میں بساؤ، اور پھر جب دل بھر جائے تو دل سے اٹھا کر طاق پہ رکھ دو. تم مجھ کو گڑیا کہتے ہو، ٹھیک ہی کہتے ہو. شاعری وہ ہے صاحبو، اور ہماری بہنیں سن رہی ہیں، شاعری وہ ہے جو الفاظ میں ان انکہی باتوں کو کہہ دے جس کو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا کس طریقے سے پروین نے کوشش کی. پروین کبھی ترنم سے نہیں پڑھتی تھی، وہ تحت اللفظ میں پڑھتی تھی. انہوں نے غزل اور نظم پر ایک ساتھ توجہ دی ہے. پابند نظم بھی لکھی، آزاد نظم بھی لکھی. آسان اور عام فہم زبان جس میں ہندی، انگریزی، فارسی، عربی کے بھی رائج الوقت لفظ ہیں، اس کا استعمال کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جب یہ آگے بڑھی تو تیسری چیز آئی، خود کلامی کی بات کر رہا ہوں. خود کلامی ان کا سب سے اہم مجموعہ ہے. خود کلامی غم جانا، غم دوراں کے ساتھ شادی کی ناکامی کی کئی آپ کے جو ہے مسائل کو لے کر، اور یہاں پر سب سے اہم چیز جو ہے جو بتایا گیا ہے وہ مقام مادر ہے، ماں کا مقام ہے. ہاں مجھے نہیں پرواہ اب کسی اندھیرے کی، آنے والی راتوں کے تب اداس رستوں پر ایک چاند روشن ہے، تیری موہنی صورت بیٹے کے اس پر. بہت. وہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے، کیونکہ
ایک چیز کہتی ہے جو میں نے بہت سوچا کہ کتنی عظمت سے کہی، مگر میں ماں ہوں، اور ایک ماں اگر مایوس ہو جائے تو دنیا دنیا ختم ہو جائے۔ لیتے جائیے یہ شعر، واہ، یہی ہے، بہت خوب۔ یہ ماں ہے جس نے ہماری بیماریوں کے زمانے میں ہماری آخری آپ کے اس میں وہ مایوس نہیں ہوئی ہے، وہ آخری لحظے تک کوشش کرتی ہے، مگر میں ماں ہوں، اور ایک ماں اگر مایوس ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے۔ سو میرے خوشک ماں بچے، تو اپنی لوح آئندہ پہ سارے خوبصورت لفظ لکھنا، سدا سچ بولنا، احسان کرنا، پیار بھی کرنا، مگر آنکھیں کھلی رکھنا۔ ماں کیا دے سکتی؟ بہت خوب، بہت خوب۔ آغوش مادر کیا دے سکتی ہے؟ آغوش مادر میں آپ جانتے ہیں کہ پوری، اس کے بعد اور ایک نظم میں بیٹے کے لیے جو انہوں نے لکھی ہے، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے صنف نازک کے کئی آپ کے جو ہے موڑ ہیں، بیٹی ہے، زوجہ ہے، بہن ہے، ماں ہے۔ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ ممتا کی محبت پوری دنیا میں مہم ہے۔ آپ جانتے ہیں، ایک نظم لکھی اپنے بیٹے کے لیے، جدائی کی پہلی رات، زیادہ دن نہ گزریں گے میرے ہاتھوں کی یہ دھیمی حرارت، تجھے کافی نہیں ہوگی، کوئی خوش رمس دستے سے آسمی آ کر گلابی رنگ ویدت تیرے ہاتھوں میں سمو دے گا، میرا دل تجھ کو کھو دے گا، میں باقی عمر تیرا راستہ تکتی رہوں گی، میں ماں ہوں اور میری قسمت جدائی ہے۔ ماں کبھی نہیں چاہتی اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے، اپنے بچے سے جدا ہو، لیکن وقت آتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ جدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے بعد سے خود کلامی میں کہتی ہے، میرے بچے تیرے حصے میں بھی یہ تیر آئے گا، تجھے اس پدر بنیاد دنیا میں بلاخر، پدر بنیاد کی جتنی بھی تعریف کر دی جائے کہ اس آپ کے دو لفظوں میں کس طریقے سے پورے ہمارے مسائل، پورے ہمارے، آج ہم 21ویں صدی میں، آج ہم گلوبل ولیج میں، آج ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں، لیکن ہم نے، یعنی ہم مردوں نے کبھی آپ کے جو ہے عورتوں کے احساسات کا، ان کے مقامات کا، ان کے شعور کا، ان کی آگاہی کا، ان کی منزلت کا، ان کی قدر و قیمت کا ایک حصہ بھی نہیں چکا سکے۔ لفظ پدر بنیاد کہا، بہت خوب۔ میرے بچے تیرے حصے میں بھی یہ تیر آئے گا، تجھے اس پدر بنیاد دنیا میں بلاخر اپنے یوں مادر نشاں ہونے کی ایک دنیا بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدبرگ ہو یا خود کلامی ہو یا وہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کف آئینہ ہو، پروین نام کی 4 بڑی شاعرات ہوئی ہیں 20ویں صدی میں۔ ایک پروین کچکلائی، یہ نجم آفندی کی بہن تھی، ان کی ماں یورپین تھی، بڑی خوبصورت شاعرہ۔ ہم کہاں پڑھتے ہیں، ہم کہاں کام کرتے ہیں۔ دوسری آپ کے جو ہے پروین فنا سید، تیسری آپ کے جو ہے پروین ابتسامی، جو ایران کی بہترین آپ کے شاعر ہے، مگر معذرت سے کہوں گا ہماری پروین شاکر کے سامنے نہیں ہے۔ لیکن کہاں ایران، کہاں ہم۔ اگر پروین شاکر ایران میں ہوتی تو آج 4000 کتابیں اس پر ہوتی، گھر گھر اس کا چرچا ہوتا۔ ہم لوگ کہاں ہیں وہ چوتھی آپ کے پروین؟ تو کہا میری ماں نے میرا نام پروین کیوں رکھا؟ میری پیشانی کو دیکھ کے میری ماں نے میرا نام ایک تارے کے نام پر رکھا، جگمگ کرنے والا، لیکن میری کیمسٹری میں ایسا کوئی طلسم نہیں۔ دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ 20ویں صدی کے ماحول میں زبان جو برتنے کا طریقہ ہے، جو غزل آتی ہے، جو فطری شاعرہ ہے، تو اس نے کہا لیکن میری کیمسٹری میں ایسا کوئی طلسم نہیں ہے جو میری تقدیر کو جھلمل کر دے، میری مانگ میں اس کے نام کی افشاں بھر دے، میں اپنے سورج سے 1000 نوری فاصلے پر ہوں، کائنات کی بے انداز وسعت میں ایک تنہا سیارہ ہوں۔ دیکھا آپ نے مضمون کو باندھنا کس طریقے سے۔ یہ نثری کام بھی کرتی تھی، یہ بینا کے تخلص کے ساتھ آپ کے جو ہے
کیا کہتے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی آرٹیکلز لکھی ہیں. اور یہ جو ممتاز مفتی نے کہا کہ ان کی شخصیت میں 3 پرت ہیں، میں بالکل آپ کے جو ہے اس پر ساتھ لگاتا ہوں. بہت ہی اچھا آپ کے جو ہے انہوں نے کیا کہ یہ 3 پرت جو ہیں ان کی شخصیت میں، یعنی پہلا پرت جو ہے لطافت ہے، معصومیت ہے، حیا ہے. خود لکھتی ہیں کہ میں سوشلی طریقے سے انسوشل تھی، میں نہیں جاتی تھی. یہاں پر میں ذکر کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ کے کیا کہتے ہیں، احمد ندیم قاسمی نے بہت سراہا، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو سب سے پہلے پروین کو عرفانہ عزیز نے رہنمائی کی اور سپورٹ کیا. لوگ نہیں جانتے اس چیز کو. انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا کہ جاؤ یہاں پر ریڈیو میں آپ کے جو ہے، پھر فنون اور احمد ندیم قاسمی یا پھر آپ کے جو ہے مجنون گورکھپوری یا منیر نیازی اور ممتاز حسین اور آپ کے ابن انشا اور امجد اسلام امجد، یہ سب بعد میں آئے، شوکت صدیقی وغیرہ. وہ جو ہے ایک خط میں 6 جولائی کو لکھتی ہیں، صدیقی صاحب کراچی میں ادبی لوگوں سے میرا ملنا جلنا بہت کم ہے، بلکہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر معتبر نہیں، سخت اسکینڈل باز. دیکھ رہے ہیں آپ لفظ، اسکینڈل پاس. اور مجھے آپ کے پوری حقائق آپ تک پہنچانا ہے. کبھی کسی کتاب کا افتتاح ہو تو فنکشن میں چلی جاتی ہوں، کبھی کبھار ریڈیو چلی جاتی ہوں، ورنہ بیشتر گھر پر لکھنا پڑھنا زیادہ پسند کرتی ہوں. اور خواتین میں تو کسی کی اتنی بھی ٹرمز نہیں ہے، اس معاملے میں میں سخت ان سوشل ہوں. دیکھنے یہ پروین کہہ رہی ہے کہ میں سخت ان سوشل ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہنر کے لیے سوشلزم ضرورت نہیں ہے یا ریلیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ شعر ہے جو آپ کا جو ہے، وہ نثر ہے آپ کی، وہ گفتگو ہے آپ کی، وہ خطاب ہے آپ کا جو آپ کے پہچانتا ہے. تو اس کا جو اسلوب ہے، اس کا جو جدید لہجہ ہے، اس کا جو منفرد لہجہ ہے، اس کو اگرچہ کہ اس نے خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ فلانی میرے لیے بادل تھے، لیکن کہنے کا انداز، اب کیا ڈھونڈتے ہو ملے کاغذ کی راکھ میں، اب کیا ڈھونڈتے ہو ملے کاغذ کی راکھ، وہ افسانہ ہی جل گیا جس کا عنوان تم. واہ، بہت دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ہے، یعنی سمجھوتے کی شاعری ہے، جوڑنے اور وصل کرنے کی شاعری ہے، دوستی کی شاعری ہے. اب میں آخر میں صرف آپ کے جو ہے 2-3 چیزیں سنا دیتا ہوں کہ دیکھیے شعر، دیکھیے آپ کے کس طریقے سے بتاتا ہوں. لڑکیاں بیٹھی ہیں پاؤں ڈال کے، روشنی ہونے لگی تالاب میں. روشنی ہونے لگی تھا. وہ کیا کہ جو چپ چاپ مجھے چھین لے مجھ سے، اپنے لیے وہ شخص تڑپتا بھی تو دیکھو. دیکھ رہے ہیں آپ، اپنے لیے وہ شخص تڑپتا بھی تو دیکھو. اور وہ جو کاملاً آپ کے جو ہے عظیم ترین ان کی آپ کے جو وہ ہے غزل ہے، وہ تو آپ لوگوں کو یاد ہے کہ میں اپنی دوستی کو شہر میں رسوا نہیں کرتی، محبت میں بھی کرتی ہوں مگر چرچا نہیں کرتی. مگر چرچا نہیں. کہنے کا انداز دیکھ رہے ہیں آپ کے جو کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. لال بھی. واہ واہ، میں بڑے تیزی سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دیکھیے ایک لکھا تھا رومانی، جانے سے پہلے اس نے میرے آنچل سے ایک فقرہ باندھ دیا، I will miss you. سارا سفر خوشبو میں بسا رہا، سارا سفر خوشبو میں بسا رہا. تو یہ کہنے کا انداز، بس اپنی گفتگو کو ان 2 چھوٹی چند شعر پر ختم کر رہا ہوں. ایک ہے وصال سے پہلے اور ایک ہے وصال کے بعد. اور یہ اس وجہ سے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے ہماری مشرقی عورت کے، مشرقی خاتون کے جذبات نسوانی کی کاملاً وہ کرے گا. وصال سے پہلے دیکھیے، دھنک دھنک میرے پوروں کو خواب کر دے گا، وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا، خبائے جسم کے ہر تار سے گزرتا ہوا کرن کا پیار مجھے آفتاب کر دے گا. جنوں پسند ہے دل اور تجھ تک آنے میں، بدن کو ناؤ لہو کو چناب کر دے گا. میں سچ کہوں گی مگر
پھر بھی ہار ہر جاؤں جاؤں وہ گی جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا لاجواب یہ تھا وصال سے پہلے اور آخری وصال کے بعد کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی سپرد کر کے اسے چاندنی کے ہاتھوں میں اپنے گھر کے اندھیروں کو لوٹ آؤں گی بدن کے کرب کو وہ بھی سمجھ نہ پائے گا میں دل میں روؤں گی آنکھوں میں مسکراؤں گی وہ کیا گیا کہ رفاقت کے سارے لطف گئے میں کس سے روٹھ سکوں گی کسے مناؤں گی جواز ڈھونڈ رہا تھا نئی محبت کا نئی وہ محبت کہہ رہا کا تھا کہ میں اس کو بھول جاؤں گی تو بھول جاؤں بہت بہت شکریہ یہ تھی آپ کے مختصر سی شخصیت اور فن جو محدود وقت میں نے کوشش کی تک آپ کو پہنچا سکوں بہت ممنون بہت عمدہ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی عبدل صاحب آپ کا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ